محمد وبارك وسلم صلاة وسلام. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجالس محرم کی ایک یہ اور نورانی شب اللہ پاک اس کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج ایک نعت پاک کی کلام کی فرمائش بھی ہے اور وہ بھی فرمائش اگر کسی مصلی نے کی ہوتی تو میں ٹال دیتا لیکن امام نے کی ہے اور ہماری اس مسجد کے امام جناب شہریار صاحب نے
فرمائش کی ہے تو میں اس فرمائش کی آزمائش پہ اترنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کلام ہی سنیے کیونکہ مجھے ماحول بھی وہی نظر آ رہا ہے، اور جو ٹائم بچے گا 15-20 منٹ گفتگو بھی ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں منقبت کے کلام پیش کروں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے گا میں نے تھوڑا سا اس کا کمپوز چینج کیا ہے اور شاہ صاحب والے انداز میں کمپوز کیا ہے. کلام بہت پرانا ہے. بیان نہیں، وہ تو پرانی دھن آ گئی دماغ میں. پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. I can't. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین. سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. دیکھیے گا کہ بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو بٹھا کے پشت پہ سرکار نے نواسے کو. ارے زمانے بھر کو سکھایا ہے تیرا میں حسین. زمانے بھر کو سکھایا ہے تیرا میں حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. حضور غریب نواز نے کہا دینست حسین. کیا کہا؟ حسین is the religion himself, not religious, religion himself. غریب نواز نے کہا ہے. توجہ چاہوں گا کہ حسین حسین دین
اس واسطے میں کہتا ہوں حسین دین ہے، اس واسطے میں کہتا ہوں ارے حسین حسین دیکھو سنبھالے ہیں خود لگام حسین، حسین دیکھو سنبھالے ہیں خود لگام حسین۔ آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں، پورے حوصلے سے سننا ہے، بہت کلاسیکل کلام ہے، توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ میرا جی چاہ رہا ہے، کل مجھے یاد نہیں آیا لیکن آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ پورا مجمع ایک ساتھ کہہ دے یا حسین، یا حسین، کرسی والے بھی بول دو یا حسین، یا حسین۔ دیکھیے گا شعر بطور خاص کہ یہ ان کی یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے، یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں میرے ساتھ کہیں، یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام حسین۔ اور شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں زندگی کے ساتھ، جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ کیچ کر لیں گے، بات بڑی باریک ہے اور بہت نازک بھی ہے، شعر بھی بھاری ہے اور زبان بھی بھاری ہے، دو بھاری ایک ساتھ ملے ہیں تو کیسے سمجھ میں آئے، لیکن پھر بھی پڑھتا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر، فرشتوں چوم لو تحریر کو میری آ کر، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، پیاس سے پانی پہ لکھا ہے، لکھا ہے پیاس سے پانی پہ میں نے نام حسین، بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین۔ اشعار بہت ہیں لیکن میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈائری اکثر بھول جاتے ہیں، تو بس دعاؤں کے ساتھ یہ ایک شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، یہ شعر کیچ کر لیجئے تو آج کے پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا کہ زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہے، درود پاک میں شامل ہے خود سلام حسین، درود
درود پاک میں شامل ہے خود سلام حسین. اور آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع، پھر کبھی پورا کلام سناؤں گا. جب ڈائری ہوگی تبھی صحیح شاعری ہوگی. توجہ ہے نا؟ مقطع دیکھیے گا کہ تلوار تو علی کی ہے. تلوار کس کی ہے؟ علی. لیکن جس میں رکھی جاتی ہے وہ میان، جس کو اردو میں نیام بھی کہتے ہیں، وہ نیام حسین کی ہے. نیام حسین کی ہے، تلوار علی کی ہے. دیکھیے گا شعر کہ وہ شان وہ شان قوت حیدر تھی نور کربل میں. وہ شان قوت حیدر تھی نور کربل میں. جو زلفقار علی کو ملی نیام حسین. جو زلفقار علی کو ملی نیام حسین. بیان کیسے کروں میں بھلا مقام حسین. سنا ہے خلد میں بھی ہوگا ہے تیرا حسین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بالکل کل کی بات کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے، کل بھی میں نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت جامع مسجد پورٹ لوئس میں کی تھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ وہاں تھے انہوں نے سنا ہوگا، اور جو نہیں تھے انہوں نے کل ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. کل میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ود اور ایک چیز ہوتی ہے حب. ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حب جو ہے وہ ود میں ہوتا ہے، لیکن ود حب میں نہیں ہوتا. محبت نام ہے کسی کو دل میں بسانے کا، لیکن مؤدت نام ہے. مؤدت نام ہے اس محبت کو دکھانے کا. If you have a love for any person, you can say yourself as a lover, as a muhib, that I love him. But if you showing your love for him, it means something else. محبت کرنا اور ہے، محبت دکھانا اور ہے. تو in a practical way when you do love, it means you are doing mu'addat. اور کل آپ نے یہ بھی سنا کہ اسی معدت کا اظہار امام حسین کے وہ انصار و اعوان نے کیا کہ جب امام حسین نے شب عاشور میں کہا کہ جاؤ رات کے اندھیرے میں جاؤ، تو عقل تو کہہ رہی تھی چل، مگر عشق نے کہا جہاں یار ہے وہیں پیار ہے. جہاں یار ہے وہیں پیار ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ I spoken about the tragedy of Karbala, some very, very emotional stories about the
بیٹل آف کربلا، اور وہاں تک پہنچا تھا کہ امام حسین کا سر پاک ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات معدت کی ہے تو ایک بات اور لگتی ہوئی کہتا چلو، کل میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی، اگر آپ نے غور کیا ہو، کہ معدت جو ہے وہ محبت سے بڑی ہے نا؟ اسی لیے جب نبی کے گھر والوں سے محبت اور معدت کرنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا اے محبوب آپ کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت فی القربى نہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اجر رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، اگر کچھ دینا ہے تو بس میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تمام مفسرین، محدثین، علماء ربانیین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اسی آیت کریمہ سے اہل بیت سے پیار کرنا فرض ثابت ہوتا ہے۔ سیدوں سے محبت کرنا سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مباح نہیں، واجب ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ If you have a drop of water of ایمان، ایک بوند بھی ایمان کا ہے، تو you have to love the family of Holy Prophet. Otherwise your ایمان will not be complete. اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے، آپ دیکھو نا، اس نبی سے کہا جا رہا ہے جس نے سب کچھ دیا اپنی امت کو، ایک اللہ کون ہے وہ بتایا، بندوں کو مولا سے ملایا، قرآن دیا، ضابطۂ اخلاق دیا، طرز حیات دیا، وے آف لائف دیا، لا اینڈ جورسپیڈنس دیا، سسٹم دیا، جو مس گائیڈڈ تھے انہیں ہدایت دی۔ خدا کی قسم کچھ بھی مانگتے تو دے دیتے، لوگ لٹا دیتے، قدموں میں لا کے رکھ دیتے۔ کیا بھول گئے غزوہ تبوک میں جب حضور نے چندہ مانگا؟ اور یاد رکھیے اگر حضور کے طریقے سے چندہ مانگا جائے تب تو سنت ہے، تب تو چندہ ہے، ورنہ دھندہ ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پہ سرکار نے کہا کہ ہاتھو بنصف اموالکم، اپنے آدھے آدھے مال کے ساتھ آ جاؤ۔ سب نے نبی کے قدموں میں نشاور کر دیا، حضور کچھ بھی مانگتے لوگ دے دیتے۔ ارے ابو جہل نے تو سامنے سے آفر کیا تھا کہ آپ اپنے لوگوں میں اپنا ایمان اور اسلام پھیلانا بند کر دیجئے، stop doing this, I will make you a Chaudhary of entire Makkah, I will make you a custodian of Kaaba، میں سب بنا دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، سرکار نے فرمایا اے ابو جہل سن، اگر تو میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، سن اینڈ مون، تب بھی میں ایک اللہ ہے یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا، حق بولنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی آفر کو بھی ڈھکیل دیا، ٹھکرا دیا۔ مگر جب بات اہل بیت سے محبت کی آئی، جب بات علی کی محبت کی آئی، فاطمہ کی محبت کی آئی، حسن کی محبت کی آئی، حسین کی محبت کی آئی، جب بات نبی کے گھر والوں کی محبت کی آئی تو نبی نے نہیں، خود خدا نے کہلوایا اے محبوب اب تو حد ہو گئی، ارے کچھ اپنے لیے نہ صحیح تو اپنوں کے لیے تو مانگ لو، اپنے حسن حسین کی محبت مانگ لو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں when this آیت کریمہ arrived، جب یہ نازل ہوئی
ایسے موقع پہ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، ان کا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم ہاؤلائی قرابتک الذین وجبت علینا مؤدتہم، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ Who are those relatives? The آیہ کریمہ said about them، جس کے بارے میں اس آیت نے کہا ہے وہ اہل قرابت، بولیے وہ آپ کے گھر والے ہیں کون؟ اتنا کہنا تھا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، سرکار نے آواز دی یا علی تعال، اے علی آجا، یا فاطمہ تعالی، اے فاطمہ تو بھی آجا، یا ابنایا، اے حسن حسین تم دونوں آ جاؤ۔ پھر نبی نے اپنی چادر تطہیر، وہ کالی کالی نور والی چادر، سرکار نے جو ہے کملی اپنی جو ہے چاروں پر اڑائی، خود کو بھی اس میں ڈھانپا، اور ایک آواز بلند کی، ہاتھ کو اٹھا کے کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و قرابتی، اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہم انی احبہم وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرے گا۔ بشارت بھی دے دی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ میرا حسین کتنا قیمتی ہے، میرا حسن کتنا قیمتی ہے، جناب سیدہ کتنی قیمتی ہیں، مولا کائنات کتنے قیمتی ہیں، کہ اپنی ڈیوٹی کے بدلے میں کچھ مانگا تو صرف اپنے گھر والوں کی مؤدت مانگا، محبت نہیں، مؤدت، مطلب you have to show your love، not only putting the love in your heart and looking by smiling, no, that's not enough. You have to show how much you have a love for the family of Holy Prophet. اور یہی تو یار راز ہے، آپ کو معلوم ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نبی کے گھر والوں کے لیے ہیں، در والوں کے لیے نہیں۔ ایک ایگزامپل دے کے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ پھر ٹاپک بدل جائے گا۔ جیسے زکوٰۃ، کیا زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا زکوٰۃ کنہیں دینا ہے۔ There are many categories. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8. These are the 8 type of deserving people who are entitled to take zakat. اس میں ایک سید نہیں، سرکار کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نہ زکوٰۃ لینا ہے نہ زکوٰۃ دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نہ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ نہ لینا تو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ دینا بھی جی، اس لیے کہ حضور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے۔ میل سمجھے؟ ڈرٹینس جو کہتے ہیں گندگی، وہ مال کی گندگی ہے زکوٰۃ، جسے نکالو تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضور پر اس لیے زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے کیونکہ حضور کا مال گندا ہوتا ہی نہیں، حضور کا مال گندا ہوتا ہی نہیں، اس لیے حضور پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ تو سرکار زکوٰۃ دیتے بھی نہیں، لیتے بھی نہیں، یہ رسول کی شان ہے۔ زور سے بولو، کس کی؟ رسول کی۔ اب آل رسول کی سنو، آل رسول زکوٰۃ دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا، چاہے جتنا غریب ہو جائے۔ وہ آپ کی زکوٰۃ کا امین بن سکتا ہے کہ آپ نے دے دیا کہ پیر صاحب حضرت یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، انویلپ میں پیک ہے، کوئی غریب ملے، محتاج ملے، آپ اس کو دے دیجئے۔ He can be امین of your zakat, but he cannot be taker of your zakat.
وہ زکات لینے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مسئلہ وہی ہے، کیونکہ زکات مال کا میل ہے. نبی کو یہ گوارا نہیں کہ میری امت میرے گھر والوں کو اپنا میلا مال دے. میری امت میرے گھر والوں کو میلا مال نہ دے. ارے دینا ہے تو 97 میں سے دو نا، وہ 2.5 میں سے کیوں دے رہا؟ ایک اب دو کیٹیگری سنی آپ نے، ایک رسول، ایک آل رسول. اب تیسری کیٹیگری ہے امت رسول. امت رسول زکات لے بھی سکتی ہے، زکات دے بھی سکتی ہے. اگر غریب ہے تو لے سکتی ہے، امیر ہے تو دے سکتی ہے. کیا سمجھے اس کیٹیگری سے؟ کہ امت رسول زکات لے سکتی ہے، دے سکتی ہے. آل رسول دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. رسول نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یہی نا کہ امت رسول آل رسول کی طرح نہیں اور آل رسول مصطفیٰ رسول کی طرح نہیں. ایک درویش سے میں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے تھے. میں نے کہا دو وجہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ سیدوں کو زکات نہ دینے کی. دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مال گندا ہے، میلا ہے، اور سید کا نسب جو ہے وہ طاہر و مطہر ہے. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. تو اللہ نے جس محبوب کی عیال کو پاک کر دیا اس کا مال پاک نہیں ہوگا. ایک وجہ تو یہ ہے. اور ایک وجہ مجھے لگتی ہے غیرت و حمیت خاندان، کہ یہ کسی اور کا گھر نہیں، مصطفیٰ کا گھر ہے. یہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں. اور کوئی وجہ آپ کے دماغ میں اگر ہو، کوئی صوفیانہ، کوئی عارفانہ، تو بتائیے. تو انہوں نے کہا سنو، بہت ضروری تھا. بابا بولے بہت ضروری تھا کہ سیدوں پر زکات کھانا حرام ہو جائے. بہت ضروری تھا. وہ کیوں؟ کہنے اس لیے کہ اگر سید بھی زکات کھا سکتا تھا تو پھر امت جو ہے کسی غریب کو زکات نہ دیتی، صرف فاطمہ کے گھر والوں کو دیتی، تاکہ زکات کا بھی حق ادا ہو جائے، محبت کا بھی حق ادا ہو جائے. تو جو زکات کا مقصد ہے کہ ٹو ریموو دا پاورٹی فرام دا سوسائٹی، وہ ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے راستہ ہی بند کر دیا. سیدوں پر زکات حرام ہے، حرام ہوگی تو تو دے گا نہیں. اس کیٹیگری کو سمجھو. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین کے بڑے بھائی، میرے جد امجد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور کہیں سے آئی تھی، بچپنا تھا، منہ میں کھجور رکھ لیا. اچانک حضور کی نظر پڑی تو کھجور حلق تک پہنچ گئی تھی. سرکار نے زور سو سے کہا کخ کخ لیطرحھا، یعنی کھانسو کھانسو تاکہ وہ کھجور نکل جائے. امام حسن زور سے کھانسے اور وہ کھجور باہر آ گئی. پھر سرکار جلال میں آتے ہیں اور کہتے اما شعرت انا لا نأکل الصدقہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ تو نبی نے کلیئر کر دیا کہ سیدوں سے محبت نہیں، معدت کرنا، یعنی ڈیوٹی نہیں، بیوٹی دیکھنا ہے. زکات دینا ڈیوٹی ہے، بیوٹی نہیں ہے. اس لیے کہا اللہ پاک نے کہ جب وہ لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے معدت کو جو ہے، معدت انہیں عطا کر دیتا ہے، یعنی بے لوث محبت عطا کر دیتا ہے. یہ معدت نہیں تو اور کیا ہے میرے دوستو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا اور امام حسن کا بچپن تھا. بعض لوگ اس واقعے کو امام حسین سے جوڑتے ہیں، لیکن صحیح امام حسن مجتبیٰ. بچپن میں they were playing with each other and wrestling، کھیل رہے تھے. بات ہی بات میں بچے تھے، جھگڑا ہو گیا.
بحث ہو گئی، آرگومنٹس ہو گئے۔ جب بحث ہوئی تو امام حسن نے کہا ہاؤ ڈیئر یو ٹو سے سو، یو آر اے سلیو آف مائی گرینڈ فادر اینڈ یور فادر از اے سلیو آف مائی گرینڈ فادر۔ تو کیا بولتا ہے؟ تیرا بابا میرے نانا کا غلام ہے۔ اب بچپنا تھا، بات سن لی، لیکن بچوں کا دل بڑا سافٹ ہوتا ہے، بات سنی تو بری بھی لگی۔ روتے ہوئے اپنے بابا حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں آئے، کہا بابا آج تو حسن نے حد کر دی۔ حسن ابن علی نے کہا کیا کیا؟ کہا ہم لوگ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے کہا تو کیا بولتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب مسکرائے، کہا عبداللہ تو نے صحیح سنا ہے نا؟ آئے آئے تو نے صحیح سنا ہے نا؟ کہا میں نے یہی کہا۔ کہ سچ بتا، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا میرا ایک دوست گواہ ہے، اس کو اس نے بھی گواہی دی۔ کہ پکی بات؟ کہا پکی بات ہے، حسن نے مجھ سے کہا کہ تو کیا بولتا ہے، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر ابن خطاب رونے لگے اور ایک کاغذ نکالا، قلم اٹھایا اور کہا اے عبداللہ جا اور حسن ابن علی سے لکھوا لے یہی بات جو انہوں نے کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بابا؟ لکھوا لوں، معاملہ کیا ہے؟ کہ سن، تو نہیں جانتا حسن نے مجھے کون سا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ ارے میدان محشر میں لوگ دعویٰ کریں گے غلامی کا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، مگر عمر ابن خطاب کتنا قسمت والا ہے، وہ غلامی کی سند لے کے جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مؤدت، اسے کہتے ہیں مؤدت، اور اسی مؤدت کا تقاضا ہے۔ ارے یہ تو مسلمانوں کی مثال ہے، میں غیر مسلم کی مثال دیتا ہوں مؤدت کے حوالے سے۔ جب سب کچھ لٹ چکا تھا، اب وہیں آ رہا ہوں جہاں سے جامع مسجد میں چھوڑا تھا، ایک کے بعد ایک سب کے لاشیں تہے تیغ ہو چکے تھے۔ Everyone and majority of them killed on the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the battle of Karbala۔ حضرت امام حسن مجتبی کا سر پاک نو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ یہ آپ نے کل سنا، جلوس نکلا اور حسین کی بہن جناب زینب کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بغیر زین لگائے، بغیر کچھ بچھائے بیٹھا دیا۔ عابد بیمار بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، حضرت سجاد۔ لٹا پٹا قافلہ چل پڑا کربلا سے کوفہ کی طرف، اور آگے کوفہ سے اسے شام کی طرف جانا تھا۔ حضرت زینب کے اونٹ کے آس پاس کوفیوں نے گھیر لیا اور کہا زینب معاف کرو، معاف کرو، ہمیں ابن زیاد نے ڈرا دیا تھا، دھمکا دیا تھا۔ وہ سینہ پیٹ رہے تھے۔ کوفہ والے کیا کر رہے تھے؟ they were beating themselves, doing like this، سینہ ماتم کر رہے تھے۔ ان کا یہ چہرہ دیکھ کر کے حضرت زینب کو جلال آ گیا اور کہا جا، علی کی بیٹی تجھ سے کہتی ہے، تجھے دعائے ہلاکت دیتی ہے، آج سینہ پیٹ رہے ہو۔ کل جب میرے بھیا پر پانی بند ہوا تھا تو تم لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے۔ مسلم بن عقیل کا لاشا نکل گیا، تم نے دروازے نہیں کھولے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بے یار و مددگار تھے، لیکن تو نے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے۔ آج سینہ پیٹ رہے ہو، جاؤ قیامت تک اسی افسوس میں تم اور تمہاری نسلیں سینہ پیٹتی رہیں گی۔ آج دیکھو نا، کالے کالے کپڑے پہن کے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ ارے تم نہ تھے تو کون تھا؟ سینہ پیٹ رہے ہیں۔ حضرت سجاد نے ایک سحر انگیز خطاب کیا، کوفی لرز گئے، تھر تھرا گئے، کپ 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 کانپنے لگے۔ لیکن آؤ
اسی راستے میں ایک چرچ دکھتا ہے. کیا؟ اب اس میں بعض نے تاریخی طور پہ اختلاف کیا. بعض نے کہا وہ عیسائیوں کا چرچ تھا، بعض نے کہا یہودیوں کا چرچ تھا، ہو ایور. لیکن یہ تو پکا ہے کہ وہ غیر مسلم کا چرچ تھا. جب اس چرچ کے سامنے سے وہ قافلہ گزرا تو جو چرچ کا پوپ تھا، جو ریورنڈ تھا، اس کا بشپ، فادر، وہ باہر نکلا، جس کو عربی میں راہب کہتے ہیں، اردو میں پادری کہتے ہیں. وہ پادری باہر نکلا. جب اس نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو کسی سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جلوس کیسا ہے، اور یہ نیزوں پہ سر کس کے ہیں؟ کسی نے اس کو بتایا کہ یہ جو یزید کے مقابلے میں جن لوگوں نے سر اٹھایا بغاوت کا، یہ ان کے سر ہیں. اچھا، یہ آگے جو سر ہے یہ کس کا ہے؟ سب سے آگے امام حسین کا سر تھا. چاروں طرف سے خون بہ رہے تھے. آنکھوں کو دیکھو اس سر میں، کتنی نورانیت ہے، کتنا نور ٹپک رہا ہے. کس کا سر ہے؟ تب تک ایک کوفی نے کہا یہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نواسے حسین کا سر ہے. پادری بولا تم کتنے بدبخت ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے اسی نبی کے نواسے کو کاٹ لائے. کہا because he stood against the regime of Yazid, that's why we killed him. روایت نقل ہے ابن خلدون میں بھی، ابن جریر میں بھی، ابن ہشام میں بھی، کوئی بھی کتاب پڑھو. وہ پادری کہتا ہے کہ دیکھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کا 70th ڈسینڈنٹ ہوں. میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 70 ٹائم کہو تو داؤد علیہ السلام تک پہنچو. پھر بھی میری قوم میری اتنی عزت کرتی ہے کہ مجھے اپنے پلکوں پہ بٹھاتی ہے، اور تم نے ان کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کا یہ حشر کیا. تم سے بہتر تو ہماری قوم والے ہیں. کوفی کو غصہ آیا، اس نے کہا چل ہٹ. کہاں روک رہا؟ کہا نہیں، میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ میں ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے، یہ جتنے بھی سر ہیں، ان کو میں ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. کوفی پیسے والے، پیسوں کے لالچی، کہنا اسے اتنا آسان تھوڑی نا، ہمیں یہاں سے کوفہ جانا ہے، پھر ابن زیاد کو دکھانا ہے، پھر کوفہ سے دمشق جانا ہے، یزید کو دکھانا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کتنا پیسہ چاہیے؟ کہا 500 دینار چاہیے. کہا ٹھیک ہے، لے 500 دینار میں تجھے دیتا ہوں. آن دا اسپاٹ اس نے 500 دینار دے دیا اور کہا خبردار میرے گھر میں تمہارے سپاہیوں میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ جتنے بھی اہل بیت نبوت کے چراغ ہیں سب کو اتارو، سب کی میں ضیافت کروں گا، سب کو ہوسٹ کروں گا. پورا لٹا پٹا قافلہ نیچے اترتا. عزیزان ملت، نہ کسی کا کپڑا صاف تھا، سب کے جسم پر خون، لہو لہان، عجیب کیفیت تھی. حضرت زینب بھی ہیں، حضرت سکینہ بھی ہیں، ام رباب بھی ہیں، شہر بانو بھی ہیں، کنیزان اہل بیت بھی ہیں، اعوان و انصار اہل بیت بھی ہیں، اور ساتھ میں وہ 72 کٹے ہوئے سر بھی. پادری نے امام حسین کے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، لے جا کے ایک خاص کمرے میں رکھ کے کمرہ بند کر دیا. اس کے بعد جتنے بھی اہل بیت والے تھے، نبی کے گھر والے، سب کو اس نے کپڑا دیا پہنانے کے لیے، سب کو غسل کروایا کہ آپ لوگ نہا کے فریش ہو جائیں. اس کے بعد بہترین کھانا پکوا کے سب کو کھلایا اور کھلا کے سب کو سولا دیا. جب سب سو گئے تب اس پادری نے وہ دروازہ کھولا جس کمرے کے اندر امام حسین کا سر پاک تھا. وہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اس کی آنکھیں باہر آئیں، دیکھ رہا ہے یہاں سے خون ٹپک رہا ہے، یہاں سے خون ٹپک رہا ہے، گلے کی نسوں سے خون ٹپک رہا. اس نے
اپنے حساب سے جو پانی تھا صاف ستھرا پانی اکٹھا کیا، اس میں خوشبو ڈالی، کافور ڈالا، عنبر ڈالا، اور اس کے بعد کپڑے سے بھگو بھگو کے امام حسین کا یہ حصہ صاف کیا، پھر یہ حصہ صاف کیا، پھر ہونٹوں کو صاف کیا، ماتھوں کو صاف کیا، پوری زلفوں کو صاف کیا۔ اس کے بعد اس نے کنگھا کیا، بالکل اسی انداز سے جس طرح رخصتی کے وقت خواب میں حسین کے نانا نے کنگھی کیا تھا۔ کنگھا کرنے کے بعد سنوارا، نکھارا، آنکھوں میں حسین کے اس نے سرما لگایا، چمکایا۔ اس کے بعد کبھی یہ چوما، کبھی یہ چوم رہا ہے، کبھی یہ چوم رہا ہے، کبھی یہ چوم رہا ہے، رو بھی رہا ہے، چوم بھی رہا ہے، کبھی رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ، کبھی اوپر کا حصہ، کبھی نیچے کا حصہ، چومتے چومتے اسے رونا بھی آ رہا ہے اور اپنی مؤدت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اسی درمیان روتے روتے اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک نور سر حسین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ پادری بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا تو اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ نیند آئی تو دیکھتا کیا ہے کہ خواب میں حسین کے نانا تشریف فرما۔ حسین کے نانا تشریف فرما اور فرماتے ہیں، اے پادری، تو نے میرے حسین کو اتنا پیار کیا، اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، جہاں میرا کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو 3 دن تک پیاسا رکھ کے شہید کر دیا، نہ پانی دیا، نہ کھانا دیا، نہ دانا دیا۔ تو نے میری زینب کا خیال رکھا، میری سکینہ کا خیال رکھا، میرے گھر والوں کا خیال رکھا، میرے بچوں کا، میرے بچوں کے بچوں کا اتنا خیال رکھا، اور میرے حسین کو اتنا لاڈ کیا، اتنا پیار کیا۔ جا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اب تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیری اس مؤدت نے تجھے ہدایت کے کس منصب پر بٹھایا، تجھے معلوم ہے، کلمہ پڑھ لے۔ سرکار نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، اس پادری نے کلمے کو دہرایا، اور مؤدت حسین کے صدقے میں اس پادری کو بھی ایمان کی دولت مل گئی۔ ماشاءاللہ، تشریف لائیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ آج ہی تشریف لائیں، خیریت سے؟ بس میں اپنی گفتگو کو تقریباً سمیٹ چکا ہوں، تو مثال میں مؤدت کی دے رہا تھا کہ اس کا ایک نمونہ یہ دیکھو، کرنے والوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ جنید بن کے کسی نے محبت کی تو اللہ نے سید الطائفہ بنا دیا، کسی نے عمار بن کے محبت کی تو دنیا اپنے سروں کا تاج بنانے لگی۔ آج ساری دنیا رضا 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 کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ امام احمد رضا صرف ایک عالم نہیں، صرف ایک صوفی نہیں، صرف ایک سکولر نہیں، صرف ایک محدث نہیں، صرف ایک محقق نہیں، صرف ایک مجدد نہیں، بلکہ ایسے عاشق رسول، اور عاشق اہل رسول کا نام ہے کہ جب دامن سادات کو تھاما تو اتنی مضبوطی سے تھاما، اور یہ کہہ کے تھاما کہ یا رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ تو عزیزان مکرم، یہ بیٹل آف کربلا جو ہے، یہ جہاں ہمیں بہت سارے اسباق اور بہت سارے دروس دیتی ہے، وہیں ساتھ ساتھ ہمیں محبت اور مؤدت کا کہ ایسے شواہد دیتی ہے، ایسی ایسی علامات دکھاتی ہے کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جو واقعی جو اہل بیت کی محبت میں جیا وہ شان سے جیا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بھی شان سے مرا۔
انشاءاللہ یہ سلسلے گفتگو چلتا رہے گا. وقت ابھی بہت ہے. آج 18 19 20 21 22 23 اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حسین کا پیغام بھی روز بروز آپ کو ملتا رہے گا. آج میں جس پس منظر میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ معدت اہل بیت جو ہے یہ اپنوں میں ہو جائے تو اپنے کیا بن جاتے ہیں، اور غیروں کو مل جائے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ امام حسین کی اس محبت کو ہمارے سینے میں ہمیشہ جاگزی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں سلام.